بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان کلاس سیکنڈ ایئر۔ آج ہم چیپٹر 6 جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ثقافت کا جو انٹروڈکشن ہے، اس کے میننگ اور امپورٹنس کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد اس ٹاپک کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے۔ ثقافت آپ اس چیز کو کہیں گے جس سے کسی بھی قوم کا انداز بیاں، اس کا رہن سہن کا طریقہ کا، رسم و رواج، اس کی کھیل فنون، ان سب کی شناخت ہو۔ یہ اس میں جب ثقافت کی بات کریں گے تو ثقافت کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ایک مستقل تبدیلی چلتی رہتی ہے، یعنی کلچر از ریلیٹڈ ٹو سوشل چینج، کہ اس میں مختلف ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور اس سے اس معاشرے کی جو ثقافت ہے اس میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے، لیکن چند بنیادی چیزیں ہیں جو قائم دائم رہتی ہیں، اور اس سے شناخت ہوتی ہے کہ اس ایریا کے رہنے والے کے لوگ ہیں، ان کا کیا لگاؤ ہے فنون لطیفہ سے، شاعری سے، مصوری، فن تعمیر، موسیقی، خطاطی، زبان۔ اس حوالے سے جب ہم بات کریں گے یہ خطہ ساؤتھ ایشیا، تو ساؤتھ ایشیا خطے میں جو سب سے ہسٹوریکل مشہور ہے اس کو کہتے ہیں انڈس سویلائزیشن، وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت۔ اس کی اگر ہم بات کریں تو وادی سندھ کی جو تہذیب و ثقافت ہے وہ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ثقافت، تہذیب و تمدن، یہ خطہ اس میں بے شمار چیزیں آج کی نہیں بلکہ بہت زیادہ پرانی ہے، اور بے شمار مقامات تاریخی ہندوؤں کے، بدھ مت کے، وہ کئی کئی سو سال پرانے آج بھی وہ آرکیٹیکٹ موجود ہے، جو بہرحال انڈس سویلائزیشن اس ثقافت کا حصہ ہے۔ ثقافت جو ہے اس کا مسلسل ارتقاء ہوتا رہتا ہے، اور تبدیلیاں اس میں رونما ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ثقافت جو ہے یہ ٹائم کے ساتھ پروان بھی چڑھتی ہے۔ اور اب اس میں اگر فار ایگزامپل ہم موازنہ کریں شروع میں تو یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ وہ قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے، وہ زیادہ تر ڈفرینٹ ایریاز میں، آئسولیٹڈ ایریا جن میں آپ کہہ سکتے ہیں جنگلوں میں رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ثقافت میں جو ایک مسلسل ارتقاء آیا، اس سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، ان کے رہن سہن، ان کے لباس، ان کے تہذیب تمدن، ان کے قاعد و ضوابط بنتے گئے۔ جو قاعد و ضوابط بنتے گئے تو ان کی پیروی کرنے کے لیے ان میں شعور بھی بیدار ہوتا رہا، اور وہ ایک دوسرے سے مل جل کے انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنی ثقافت کو زیادہ منظم انداز سے جو ہے بنا سکیں، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ جب یہ اس خطے کی ثقافت کی ہم تاریخی بات کریں گے تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے مستقل بستیاں تھیں۔ ایون یہ جو 1922 میں جو ہسٹوریکل سائٹس جن کو دریافت کیا، ایک جو ہے لاڑکانہ کے قریب ہے مونجو داڑو، سر جان مارشل انہوں نے کی تھی، اور اس کے علاوہ پنجاب کی جب بات کریں تو سائی وال سے تقریباً 24 کلومیٹر پہ ہڑپا۔ تو یہ وہ سندھ انڈس سویلائزیشن کے بڑے پرانے مقامات ہیں، اور جب ان کو ان کی شناخت کی گئی تو آثار قدیمہ کے جو لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان ایریاز میں جو لوگ رہ رہے تھے انہوں نے پراپر سٹیز کی پلاننگ تھی، اور سارے جو شہر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں یا اچھا ایک منظم طریقہ کار وہ سارا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ جو وادی سندھ کی تہذیب ہے یہ بہت زیادہ پرانی ہے، اور نہ صرف پرانی ہے بلکہ یہ اس ٹائم میں بڑی منظم تھی، اور یہ ثقافت جو ہے دریائے سندھ اور اس کے علاوہ دوسرے جو میجر دریا ہیں وہاں تک پھیلی۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کا دور ماضی میں جو آبوپاشی زراعت کے حوالے سے بڑا اچھا انہوں نے کام کیا، جو وادیاں زرخیز تھیں ان کو مزید انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ تو یہ جو ہے وادی سندھ کی تہذیب کی جب ہم بات کریں گے تو یہ بہت پرانی ہے۔ اور اس کے بعد اب جنرلی اگر ہم اسلامی ثقافت کلچر کی ابتدا کی بات کریں تو اس میں ہمیں اور بھی تہذیبیں ملتی ہیں،
جس میں وادی نیل، وادی دجلہ، فرات، ایجپشین سویلائزیشن، یہ بھی تہذیب و تمدن جو ہے بہت پرانا ہے۔ یہ جو تہذیب و تمدن ہے، اور سندھ کی جو تہذیب و تمدن ہے، یقیناً ان میں بے شمار طرز زندگی، رسم و رواج، ان میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا۔ اب یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا کہ ہمیں ثقافت، جس کو ہم انگلش میں کلچر کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک جنرلی مفہوم اور اہمیت کا پتہ چل جائے، اور یہ کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی صدی ہو، کسی بھی قوم کی جو ثقافت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی، اس سے ہی اس قوم کے رہن سہن، اس قوم کے طور طریقے، اس قوم کا انداز بیان، انداز فکر، یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جو نیکسٹ جو ہم چیپٹر ہے اس میں وادی سندھ کی تہذیب و تمدن جو ہے اس کی اہمیت پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں۔